الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
صدق اللہ العظیم. اور بہت شکریہ آپ کا قاری ذکی اللہ کیفی صاحب, آپ نے تلاوت کلام پاک سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا. آپ تمام ہی دیکھنے والوں کو فرید رئیس کی طرف سے السلام علیکم. اور جناب میں ہوں آپ کی میزبان نبیہہ اعجاز, اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فرید, نئے پاکستان سے پرانے پاکستان میں لینڈنگ ہو گئی. سیاست میں جو ہلچل مچی ہوئی تھی, جو ایوانوں میں لگ رہا ہے کہ جو طوفان آیا ہوا تھا, اب وہ طوفان تھم چکا ہے. سوشل میڈیا جو ہے اس پر بہت زیادہ ابھی بہت ڈفرینٹ ریاکشنز آ رہے ہیں. کوئی خوش ہے, کوئی مایوس. جی ہاں نبیہ, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ایک بھونچال تھا, ایک بحرانی کیفیت تھی, ایک انارکی تھی, ایک ہیجانی کیفیت تھی. اور جو بات ہم بار بار کر رہے تھے, گو کہ سیاسی طور کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر عام طور کے اوپر ہم دیکھتے ہیں نبیہ کہ آپ بھی ہم بہت عرصے سے اپنی رمضان ٹرانسمیشنز کرتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں, اتنی زیادہ پولیٹیکل ہیپننگز اتنی ہوتی نہیں ہیں عموماً کہا جاتا ہے ہاں رمضان المبارک میں. لیکن اس بار ایسا ہوا کہ ایک ایسی پولیٹیکل ہیپننگ ہوئی, اور وہ جو لنگر ہوتا چلا گیا, جو پروسیس تھا, جس کی وجہ سے ملک, قوم, آئین, جمہوریت, وہ تمام ایک ایسی پوزیشن پر آ گئی تھی جس کا کوئی ڈیسیجن نہیں تھا. اور یہاں پر بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں, بہت سارے صحافی بہت ساری باتیں کر رہے ہیں, بہت سارے سیاستدان بہت سارے دعوے کر رہے ہیں. لیکن میں نے بڑی پیاری بات پڑھی ابھی, کسی شخص نے لکھا اور مجھے لگا کہ ہاں ہمیں تھوڑا سا نا سینلی, تھوڑا سا وائزلی میرے خیال سے بیہیو اور ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے. کہ بھئی نہ تو ہمیں پرانا پاکستان چاہیے, نہ ہمیں نیا پاکستان چاہیے, ہمیں ایک بہتر پاکستان چاہیے, اور ایک کامیاب پاکستان چاہیے, ایک اچھا پاکستان چاہیے. اور بار بار جس طریقے سے ہم بات کرتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئر نصر اللہ ملک صاحب نے بیٹھ کے ٹرانسمیشنز ان کے ساتھ کی, انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی. انہوں نے کہا کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, ان کی سیاست اپنی جگہ پر ہے, یہ سیاست کرتے رہیں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ میں ہاتھ جوڑ کے وہ جو ورکرز ہیں, جو سپورٹرز ہیں, جو کارکنان ہیں, وہ اپنے آپس میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا نہ ہو, وہ ایک دوسرے سے لڑے نہ. آپ سیاسی وابستگی ضرور رکھیں, آپ اپنی پسند ناپسند رکھیں. میں کسی ایک جماعت کو پسند کر سکتا ہوں گا, نبیہ کسی جماعت کو پسند کرتی ہوں گی, فیور ہوگا, آپ کسی جماعت کے لیے کام کرتے ہوں گے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے سے الجھ جائیں, گتھم گتھا ہو جائیں, اور ایک دوسرے کو گالیاں دیں. برداشت کرنا سیکھیں میرے بھائیوں, میرے لوگوں. یہ بڑے ہاتھ جوڑ کے, بڑے ادب سے, احترام سے, اپنے اسی پلیٹ فارم سے, اس پیغام رمضان کے پلیٹ فارم سے, نیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہم ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ عدم برداشت, اس کو فروغ نہ دیجیے. اور آنے والے دنوں میں اپنے پیاروں کو فیس بک سے محض اڑا مت دیجیے گا, کیونکہ آپ لوگوں کا سیاسی اختلاف ہو رہا ہے. جی ہاں, یہ دیکھیں نا, سیاست چلے گی اس ملک کے اندر, کسی بھی ملک میں سیاست نہیں ہے. پسند ناپسند رکھیے, لیکن ایک بات ہے, برداشت کرنا سیکھیے, گالم گلوچ سے کام نہ لیجیے, ادب اور احترام کا دامن ملحوظ خاطر رکھیے. کل شاہ صاحب کی ایک بات بڑی ہی پیاری لگی, میں آج شیئر بھی کری تھی اپنے میاں کے ساتھ, اور میں یہاں پر بھی وہی بات کروں گی جو ہم لوگ کہتے ہیں نا فرقے بازی, کہ فلانا فرقہ. He said کہ these are different school of thoughts. بالکل, یہ مکاتب فکر ہے, اور اسی طرح جو سیاسی اختلاف رکھتے ہیں وہ ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں. سو وی شوڈ رسپیکٹ دیئر ویوز, ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اختلاف ہو سکتا ہے, بہرحال یہ تو سیاسی گفتگو دن بھر میں چلتی رہی, ابھی بھی ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا. عنوان کی جانب اتنا پیارا آج کا فرید عنوان ہے. کیا ویسے عنوان ہے آج کا, بتائیے. آج تو میں سیاسی اور پولیٹیکل ہیپننگز میں اتنا زیادہ میں انگیج رہوں. میں جو محبوب ہستی, جو جن کی شان و شوکت, جن کا کوئی مقابلہ ہی نہیں, نہ زمین پر نہ آسمان پر, جو حوض کوثر کے والی ہیں, جن کو مقام محمود پر فائز کیا گیا, سب سے جو بڑھ کر, سب سے جو افضل شخصیت اس دنیا کی, تو یقینی طور پر جو ان کا گھرانہ ہے وہ بھی سب سے پیارا, وہ بھی سب سے افضل ترین ہے. بالکل, تو اور اہل بیت کا جو احترام ہے. اور اگر میں اس بات کو ایک ایڈ کر دوں, ویسے ہماری کیا جرت اور ہماری کیا مجال کہ ہم جو ہیں وہ یہ چیزیں, ہم تو محض بس یہاں پہ بیٹھ کے اپنے جو علماء کرام ہیں, جو ہمارے محققین ہیں, جو ہمارے قابل احترام جو شخصیات ہم یہاں ہمارے درمیان موجود ہوتی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وہ کہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں جو اہل بیت ہیں, وجہ کائنات, جو تخلیق کائنات جو ہیں, وہ شاید یہی ہے کہ انہی کی وجہ سے اس پاک پروردگار نے اس کائنات کو بنایا ہے. تو ادب لازم اور ملزوم ہے, irrespective of this thing کہ کیا ہے. دیکھیں بخاری صاحب کی, شاہ صاحب کی وہی بات کہ اسکول آف تھاٹ ہو سکتا ہے, ہمارا ڈائریکشن ایک ہے, ہماری چیزیں ایک ہے, کتاب ہے, ہر چیز ایک ہے, لیکن محض کسی اسکول آف تھاٹ کی وجہ سے کسی سے تنقید
یا کسی پر خود ساختہ اگر آپ نے فتوے جاری کرنے ہیں تو پلیز خدا کے واسطے یہ ہاتھ جڑے ہمارے اجتناب کیا کریں ان چیزوں سے. مہمانوں کا تعارف میں کرا دیتا ہوں. علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہمارے ہر دل عزیز، ہمارے ریگولر پینلسٹ، ہمارے گیسٹ، ہمارے بڑے جن سے ہم رہنمائی ان سے لیتے رہتے ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آپ کو صحت و تندرست و توانا بھی رکھے اور ہمارے ساتھ اسی طریقے سے نیو فیملی کا حصہ بنے رہنے اور جڑے رہنے کی ہمت اور توفیق بھی عطا کریں. ہمارے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حافظ مرغوب حمدانی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر، بہت شکریہ، اور یہی دعا آپ کے لیے بھی ہے کہ آپ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. جناب ہمارے اگلے مہمان کا تعارف کرواتے ہیں. آج ہمارے پینل پر معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں گفتگو کے لیے اور مختلف مسائل پر روشنی ڈالنے کے لیے. علامہ رشید ترابی صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن ہوں گے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب عمران حسین صاحب، نعت کے لیے، کلام کے لیے ایک ماحول سا بنا دیتے ہیں. بہت شکریہ میرے بھائی. تو جناب ہم گفتگو کا نعت رسول مقبول کے جانے پڑیں گے، گفتگو بڑھائیں گے، لیکن سوال اس سے پہلے اناؤنس کر دیتے ہیں. اور آج کا جناب جو سوال ہے وہ آپ سنیے ذرا. اس مچھلی کا نام کیا ہے جسے کھا کر ابو عبیدہ بن الجراح کا لشکر توانا اور زندہ رہا؟ ٹیلی ویژن سکرین پر بھی آپ یہ سوال دیکھ سکتے ہیں. بڑا مشکل سوال نہیں کر دیا، مشکل سوال ہے لیکن تھوڑا سا گوگل کا ٹائم ہے، دور ہے، میرے خیال سے ملے جلے جواب بھی مل سکتے ہیں، لیکن پھر بھی عقل لگانا، کہتے ہیں نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. بھائی میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ بحث ہر چیز کے لیے گوگل کا سہارا نہ لیا کریں، بہت ساری کتب ہے. ویسے میں آج یہ دونوں ہمارے معزز مہمان بیٹھے ہوئے، مطالعہ بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں ایک چیز جس کا فقدان ہے، میں صرف پروڈیوسر صاحب یہ چند الفاظ دوں گا، مطالعہ چاہے کسی بھی چیز کے لیے ہو نا، ہم نے کتب بینی، مطالعہ، لائبریری میں جانا ہم نے موقوف کر دیا، ختم کر دیا. ہم نے کہا ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، گوگل کو ہم نے سب کچھ کر دیا، لکھنا بھول گئے، سپیلنگز بھول گئے. آپ نے کہا جو کرنا ہے بھیا، ہر چیز کا مسئلہ گوگل نہیں ہے. خدارہ لائبریریوں کو آباد کیجئے، کتابیں خریدیے، جائیے بک سٹورز کے اوپر، چاہے وہ جو بھی کتاب ہو، لیکن ساتھ ساتھ دینی، دنیاوی ہر طرح کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے اور درست سمت کے اندر ہونا چاہیے. جتنا مطالعہ کریں گے اتنا زیادہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. تو مرغوب حمدانی صاحب کیا سنا رہے ہیں آج؟ یہ کلام، یہ بھی مشہور کلام ہے پرانا. اس سے پہلے آج آپ نے بتایا نا کہ اہل بیت کا ذکر ہونا ہے. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی جہاں میں حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. لاکھوں نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، لاکھوں نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، لاکھوں نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں. ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے،
آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے. پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے. آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. سوئی گم جب ہوئی روشنی چھا گئی، سوئی گم جب ہوئی روشنی چھا گئی، آپ کے مسکرانے کی کیا بات ہے. آپ کے مسکرانے کی کیا بات ہے. آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. فاطمہ علی پھر حسن اور حسین، فاطمہ علی پھر حسن اور حسین، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے. مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے. آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے، تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے، پنجتن کے دیوانے کی کیا بات ہے. پنجتن کے دیوانے کی کیا بات ہے. آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. ویلکم بیک جی پیغام رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بڑا ایک دلچسپ سیگمنٹ ہونے والا ہے. ویسے تو جتنی مرضی باتیں کر لیں فرید، ہم سب کچھ رائیگاں چلی جاتی ہیں اکثر، لیکن بات کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ رمضان ہے، گرمی کا موسم ہے، طویل روزے بھی ہیں، اور جب افطاری پہ دسترخوان سجتا ہے تو پھر انسان اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا. تو ایسے میں بعد میں بڑا نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے. آج جب میں دسترخوان میں نے دیکھا تو جی کچوریاں، سموسے اور طرح طرح کی فرائیڈ چیزیں، میں وہی بتا رہی ہوں کتنی بدپرہیزی کرتی ہیں، وہی بتانے لگی، آپ کو تو پتا ہے. تو دل میں میرے بھی آئے کہ میں بھی جو ہے نا وہ 2-4 چیزوں پر ہاتھ صاف کر لوں، لیکن نہیں بھائی، کسی چیز کو نہیں ہاتھ لگایا. تو یہ ول پاور جو ہے نا یہ ہونی چاہیے. سسٹین کر لیا، بالکل کیا، بالکل کیا. دیٹس گریٹ. اور یہی وہ بات کر رہی ہے نبیہ کہ جس چیز کے اوپر ادھر افطار کیا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی لیا، تلے ہوئے پکوڑے، سموسے، پتہ نہیں مجھے تو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی. آج میں آج اس بارے میں جاننے کی بھرپور کوشش کروں گا کہ یہ کیا کوئی ریت ہے، کوئی روایت ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد دن بھر آپ نے روزہ رکھنے کے بعد اتنی تلی ہوئی، اتنی ثقیل چیزوں سے آپ نے جو ہے وہ روزہ افطار کرنا ہے، بیسن، پکوڑے، سموسے، تیل. تو میں نے تو اپنی ول پاور بتا دی. جن لوگوں کی ول پاور اتنی نہیں ہے ان کے لیے سیگمنٹ خاص کر ڈیزائن بتائیے کیا ہے جناب. ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہے ماہر غذائیت، نیوٹریشنسٹ جناب ڈاکٹر مریم منیر صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. تھینک یو سو مچ. تو آج آپ ہمیں بتانے جا رہی ہیں یہ ساری چیزیں جس پہ ہم نے باتیں کی ہیں.
hopefully inshallah today I will just conduct everything in a good way. अच्छा मरीम, सबसे पहले तो ये बताएगा कि जैसे कि हमने जिक्र किया कि पकौड़े, समोसे, रोल्स, फ्राइज, सारी फ्राइंग का जो सामान दस्तरखान पे सजा होता है, जब दिन भर भूख काटने के बाद हम टूट पड़ते हैं इन चीज़ों पे और ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो फिर आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, क्या नुकसान होता है? वो तो हम सबको पता है कि हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है. मतलब हम एकदम से इतने पफ्ड ऑफ हो जाते हैं, मतलब कि हमारी बॉडी इतना भर जाती है और हमें गर्ड, रिफ्लक्स, ऐसी सब चीज़ें होती हैं, बदहज़मी जिसे हम बोलते हैं, डकार आता है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है. चले आपसे डॉक्टर साहब इसके ऊपर जरा तफसील से गुफ्तगू करेंगे और अपने कॉलर्स को भी इंगेज करेंगे. अभी जरा हमारा टॉपिक है उसके ऊपर करते हैं, आप भी सुनिए, हम भी गुफ्तगू करते हैं और साथ साथ इतनी देर के अंदर आप भी नब्बिया अपने जहन में बना लीजिए कि आज आपने डाइट का बिल्कुल, कौन सा मैं तो प्लान अपना डाइट प्लान शेयर करने वाली हूँ, उससे पता चले ना कि मेरी कमजोरी हो जाए, उल्टा हो जाए सिलसिला. और आप लोग भी सोचिए जनाब इस चीज़ के ऊपर, बाकी आपकी जो मसाइल हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे. लेकिन हमारी डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आप भी सवाल कर सकते हैं, गाइड करेंगी, आपको बताएंगी और कुछ ऐसे मेजर्स भी बताएंगी जिसमें आप रोजे रख के अच्छा भी फील करेंगे और अपनी जो न्यूट्रिशनल जो आपकी जो कैलोरीज हैं उसकी कमी भी पूरा कर सकते हैं. तो शाह साहब आपसे आगाज करते हैं जनाब. एहतराम अहले बैत, हमारा इतना खूबसूरत कलाम हमदानी साहब ने हमें सुनाया. ये जो एहतराम है क्या है? अहले बैत के बारे में हम बहुत बात करते हैं, लेकिन उनका एहतराम किस तरह से किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बिलाशुबा अहले बैत वो पाकबाज हस्तियाँ हैं कि जिनके एहतराम का सबसे पहला तकादा ये कि उनके साथ मोहब्बत की जाए और उनकी मोहब्बत के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबान वही से ख़ुद इरशाद फरमाया. जामे तिरमिज़ी में ये हदीस मौजूद है, अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम मिन निअमिही वहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह वहिब्बू अहल बैती लिहुब्बी. आप फरमाते हैं कि जो भी नेमत तुम्हारे पास है ये तुम्हें अल्लाह ने अता की है, इसका तकादा ये कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो, वो तुम्हारा मुने में है. और अल्लाह की मोहब्बत का सबसे पहला तकादा ये है कि तुम मेरे साथ मोहब्बत करो. वाह. और तीसरा जुमला आपने ये इरशाद फरमाया कि मेरी मोहब्बत का सबसे बड़ा तकादा ये है कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो. वाह. अहले बैत से मोहब्बत करना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा है, आपसे मोहब्बत करना ये अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा है. गोया तीनों मोहब्बतें लाज़िम व मलज़ूम हैं, आपस से जुदा नहीं होती. अल्लाह से मोहब्बत करने वाला ला महाला अल्लाह के रसूल से, महबूब से मोहब्बत करता है और आप से मोहब्बत करने वाला लाज़मन आपके अहले बैत से मोहब्बत करता है. शाह साहब, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हम ये बात भी ज़रूर करें कि अहले बैत से मुराद इसमें कौन कौन लोग, क्योंकि मैं पढ़ रही थी और देख रही थी, तो मैं फ़िरका नहीं कहूँगी, आज से मैं हमेशा डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट ही कहूँगी. तो ये जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र है ये हमेशा अपनी अपनी राय रखते हैं कि इसमें मुख्तलिफ शख्सियात हैं, कोई कहता है मुख्तलिफ शख्सियात हैं. मैं आपसे जानना चाहूँगी जितने लोग देख रहे हैं इस वक्त कि अहले बैत से मुराद कौन है और इसमें कौन कौन सी शख्सियात हैं जिनके कदमों की तो धूल बराबर भी नहीं है हम. मैं ये समझता हूँ कि यकीनन कुछ शख्सियात के बारे में हमारे मकातब फ़िक्र में इख्तलाफ है कि ये अहले बैत में शामिल हैं या नहीं हैं, लेकिन कुछ शख्सियात और हस्तियाँ ऐसी हैं कि जिन पर पूरी उम्मत का इजमा है कि ये 100% अहले बैत हैं. वो कौन है? कुरान पाक की मुबारक सूरह अल-अहज़ाब की इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा, कि अल्लाह ने ये फैसला किया कि अहले बैत को पाक और साफ रखा जाए. इतना पाक और साफ रखा जाए तत्हीरा कि जो उनको पाक और साफ करने का हक होता है. जब ये आयत मुबारक नाज़िल होती है ना, तो सैयदा उम्मुल मुमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला ने बयान करती हैं, फदा अली व फातिमा वल हसन वल हुसैन व जल्लल बिकसाम व क़ाल अल्लाहुम्मा हाउला अहलु बैती. नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब हैदर मुर्तज़ा, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा, हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम को बुलाया और बुलाकर नबूवत की चादर अतहर अपने कंधों से उतार कर उनके मुबारक सरों पर डाली, अपने सर मुबारक पर डाली और ज़ुबान अतहर से फरमाया, या अल्लाह ये मेरे अहले बैत है. अब अंदाज़ा लगाइए नबी पाक सल्लम के बारे में बहसीयत मुसलमान हमारा अकीदा और ईमान ये है कि वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा. अल्लाह 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 के नजम की कसम उठाकर फरमाते मेरे महबूब जब बोलते हैं ना, वो अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते कि ये मेरी बेटी है इसलिए मैं बुला रहा हूँ, ये तमन्ना से नहीं बोल रहे कि ये मेरे नवासे हैं इसलिए बुला रहा हूँ, ये मेरे दामाद हैदर मुर्तज़ा इसलिए बुला, नहीं.
میرا عقیدہ اور ایمان یہ بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کا یہ عقیدہ، میرے آقا نے علی کو بلایا تو اللہ کے حکم سے بلایا، فاطمہ کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا تو اللہ کی وحی سے بلایا، ان کے اوپر جو چادر نبوت ڈالی اللہ کی وحی سے ڈالی، اور یہ جو فرمایا نا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ بھی زبان وحی سے فرمایا، اللہ کے حکم سے فرمایا۔ تو اب یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے اہل بیت ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں نا، تو اس لیے ہم ساری امت کو چاہیے کہ اس میں جو اجماع ہے ہمارا، اس کے ساتھ حیثیت اہل سنت امہات المومنین کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں بھی ہمارا یہ نقطہ نظر ہے، وہ اہل بیت میں شامل ہے، لیکن ان چار ہستیوں کے بارے میں پوری امت کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بالکل شاہ صاحب، علامہ صاحب میں چاہوں گی کہ آپ اس میں مزید ایڈ آن کریں، ان ہستیوں کے بارے میں بتائیں، ہم سننا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جس مقام پر میرے مخدوم اعلیٰ حضرت علامہ ضیاء اللہ بخاری شاہ صاحب نے جملہ چھوڑا ہے، جو حدیث پاک بیان کی، اس میں کوئی چونچرا نہیں ہے کسی کو بھی، اسی کو آگے پیدا کرنے کے لیے کہ یہ کتنے عظیم اور کتنے پاک و طاہر ہیں۔ تو سورہ آل عمران میں ارشاد قدرت ہوا، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلَ اللَّعْنَةَ اللَّهِ الْكَاذِبِينَ۔ جب نجران والے آئے، یہاں تو ہماری مساجد الگ الگ ہیں، جو اللہ کی مسجد میں آئے، اور اس مسجد سے بڑی کوئی پاک مسجد کائنات میں نہیں ہے، تو اللہ کے محبوب کی سیرت دیکھو، کردار دیکھو، ان کا آج انکساری دیکھو، پیار کے ساتھ بٹھایا، کھانا بھی کیا، اور ان کے ساتھ موضع حسنہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنی ادلہ پیش کی، ان کا یہ موضوع نہیں ہے، ان دلہ کو رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب یہ ایسے نہیں مانیں گے، اب ان کو ایسے منواؤ جیسے منوانے کا حق ہے۔ تو آخر میں آیت ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ کی لعنت، فَنَجْعَلَ اللَّعْنَةَ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور ان سچوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم بدلا اور فرمایا، جہاں سے قبلہ صاحب نے بات کی اس کو آگے لے کر چلتا ہوں، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، میرے محبوب تو کہہ دے، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی نساء لاتے ہیں تم اپنی نساء لاؤ، ہم اپنے نفس لاتے ہیں تم اپنے نفس لاؤ، اور تیری بارگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں، جو جھوٹے ہیں ان پر میرے اللہ تیری لعنت۔ آیت آ گئی، اس میں کوئی کسی کو کیلو کال کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے 70 تفاسیر پڑھی اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ ذمہ دار موضوع کے تحت بات کر رہا ہوں کہ تمام آیات میں جس طرح اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہر کوئی رائے رکھتا ہے، ایسے بھی ہے ایسا بھی ہے، لیکن یہ واحد آیت ہے کہ اس میں کسی بھی مفسر نے 55 سال ہو گئے مجھے اس راہ پر چلتے ہوئے، کسی بھی مفسر نے دو رائے قائم نہیں کی، کہا نساء میں نبی بچوں میں حسن و حسین کو لے کر آئے، نساء میں صرف جناب زہرا کو لے کر آئے، حتیٰ کہ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی جو سپاہی انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں یہ لکھا، اور نفسوں میں صرف علی کو لے کر آئے۔ یہ 5 نفوس قدسیہ ہے۔ ادھر نجران والے بھی جاہل نہیں تھے، تورات، زبور، انجیل، صحف موسیٰ، صحف خلیل کے وہ عالم تھے، جاہل نہیں تھے۔ علامہ صاحب میں آپ کی قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا کہ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد آئیں گے واپس بریک کے بعد، تو اسی موضوع کو مزید یہیں سے آگے بڑھائیں گے، یہیں سے آگے آپ کی گفتگو سے یہیں پہ آپ سے آغاز کریں گے۔ مرحبا مرحبا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مصطفیٰ، مرحبا مرحبا مصطفیٰ، کہ بن گئی باتیں ان کا کرم ہو گیا، شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی، میرے لب پہ
مدینے کا نام آ گیا میرے لب پہ مدینے کا نام آ گیا بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی مرحبا مرحبا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مصطفیٰ کہ مجھ پہ رحمت ہوئی میرے رب کی بڑی مہربان ہو گیا کملی والا نبی کیسے رحمت ہوئی کہ پڑھ کے سویا درود پہ میں جس گھڑی پڑھ کے سویا درود پہ میں جس گھڑی پھر زیارت مجھے آپ کی ہو گئی مرحبا مرحبا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مصطفیٰ شعر دیکھیے گا کہ سبز گنبد کے بیٹھا ہوں چھیاں تلے خود بخود جھک گیا میرا سجدے میں سر غیب سے آئی آوازیں او بے خبر غیب سے آئی آوازیں او بے خبر جا تیری کھوٹی قسمت کھری ہو گئی مرحبا مرحبا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مصطفیٰ اور آج کے ٹاپک کے حوالے سے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا تھا شاہ جی مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا لوگ کہنے لگے پنجتن کا گدا ارے جب سے میں اس گھرانے کا نوکر ہوا جب سے میں اس گھرانے کا نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی مرحبا مرحبا مصطفیٰ مرحبا مرحبا مصطفیٰ شاہ جی آپ کی موجودگی کا فائدہ لیتے ہوئے یہ وہ گھر ہے پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید